قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے ہی بلند کیا ہے۔ لَكَ یہ بتا رہا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات اس کائنات کے لیے مقصود ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات کو جو ہے وہ خلت وجود بھی نہ ملتا، اور جو رفتیں ان کو عطا کی گئی ہیں وہ ان کی ذات کے ساتھ اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار۔ یہ نہیں ہے کہ ایک منصب کو جو ہے وہ تکریم ہے، اور منصب کے چونکہ حامل وہ تھے لہٰذا ان کی تکریم بھی واجب ہے۔ یہ تو پھر دنیا داروں کا معاملہ ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو یہ کہانی نہیں ہے۔ سیلوٹ منصب کو نہیں ہے، یہاں ذات رسالت مآب جو ہے وہ عظمتوں کا محور اور عظمتوں کا مرکز ہے۔ جب تحویل قبلہ ہوتا ہے تو حضور کے قلب اطہر میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ بن جائے۔ یہود نے کہا تھا جب دین نیا لے کر آئے ہیں تو پھر قبلہ بھی اپنا نیا لے آئے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب دل میں خیال آتا تھا پہلے بھی، تو پھر طائر سدرہ نشین کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز سننے لگ جاتے تھے۔ تو جو ہی خیال آیا تو ساتھ ہی نگاہ اٹھ گئی، کیونکہ آگے ہوتا یہ تھا ادھر خیال آیا ادھر وہی آ گئی۔ تو آج خیال آیا تو چہرہ اٹھا، پھر بار اٹھا، تو بار بار جب اٹھا تو پھر جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب ہم نے آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ چہرہ تو پہلے بھی وہ رب کہہ رہا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تم ہماری نگاہوں میں تو رہتے ہو، تم ہماری فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ لیکن اب یہاں کیا ہے کہ جو اٹھتا تھا بار بار اس میں بےتابی تھی اور آرزو پنہاں تھی اس اٹھنے کے اندر کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہو۔ تو کہا محبوب ہم نے آپ کے چہرہ انور کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ کا خیال ہوا کہ قبلہ بدل جائے تو پھر دیر کا ہے کہ ابھی رخ پھیر لو۔ بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھی تھی، 2 رکعتیں ابھی باقی تھی، تو خاطر عاطر میں یہ بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو نظر اٹھی تو جبریل آ گئے کہ محبوب پھر ابھی پھیر لو۔ اللہ اکبر! ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہونا تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہو۔ لوگ آ جائیں گے 2 کے حساب سے تو مولوی صاحب کو تو کہیں گے کہ آپ نے ہمیں 1 دن پہلے بتایا ہوتا، 15 منٹ انتظار کریں۔ تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا ہوتا ہے۔ یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، ظہر اس وقت اس قبلے کی طرف پڑھیں گے اور عصر اس قبلے کی طرف پڑھیں گے، قبلہ بدلنا تھا۔ لیکن رب نے کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے پوڑیاں زلفاں۔ اللہ اکبر! اب وہیں حضور نے رخ پھیر لیا۔ وہ کہانی کے صحابہ بھی انہی قدموں پہ پلٹ گئے، اور جنہوں نے یوں منظر دیکھا تو باقی مسجدوں میں جو نمازیں ہو رہی تھی انہوں نے وہاں جا کے آوازیں دیں، تم ادھر رخ کر کے منہ کر رہے ہو، حضور تو ادھر کیا ہے، تو وہ وہیں پھر گئے۔ اللہ! اب جو بات میں بتانے لگا ہوں، اللہ فرمایا کہ محبوب آپ کا ذہن یہ بن گیا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلتن کو نکرہ رکھا ہے یہاں، ترداہا آگے اس کی صفت لگا کے یہ نکرہ مخصوصہ ہو کے تو پھر صفت بن گئی ہے قبلہ کی۔ تو قبلہ نکرہ تھا اور نکرہ پھر نکرہ مخصوصہ ہو گیا جو معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو سیدھا ہی کہہ دیا جاتا کہ آپ کعبہ کی طرف رخ پھیر لیجئے، لیکن قبلتن کو پہلے نکرہ رکھا، پھر ترداہا کی صفت لگا کے اس نکرہ کو مخصوصہ بنایا، نکرہ مخصوصہ بنا تو پھر وہ قبلہ مراد ہوا۔ تو اللہ جو ہے وہ ایسے ہی کہہ دیتا محبوب سے رخ پھیر دو، بعد میں بھی تو کہا تھا مسجد حرام کی طرف پھیر دو، لیکن یہاں کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ تو ذرا اس پر آپ کی توجہ ہو تو کہا محبوب اگر آپ کا خیال آیا ہے کہ قبلہ بدل جائے تو محبوب پھر رخ کر لیجئے، جدھر رخ کرو گے ادھر ہی قبلہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آپشن ہے اور یا یہ آپشن ہے، نہیں، قبلتن کو نکرہ رکھا ہے۔ آپ نے بدلنے کا پروگرام بن ہی گیا تو پھر رخ پھیرے نہ کدھر کرتے ہیں، جدھر رخ ہوگا ادھر قبلہ ہوگا۔ لیکن چونکہ محبوب آپ کے دل میں اس قبلے کا خیال ہے تو چلو ترداہا، رخ ادھر ہی کر لو، تو پھر اس کو نکرہ مخصوصہ کر دیا۔ تو پھر بات سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ بات آپشن والی نہیں ہے، بلکہ محبوب کی ذات مقصود کائنات ہے اور اللہ جل شانہ کی رضا محبوب کی طرف ہے۔ اللہ اکبر!
اور پھر دوسروں کو بھی کہا محبوب اچھا اب رخ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجیے. حضور کو یہ کہا ادھر آپ تو خطر کر. اللہ اکبر. اور پھر صحابہ کو کہا, پوری دنیا کو کیا کہا کہ تم بھی ادھر رخ کر لو جدھر محبوب نے کیا ہے. تو ان کو بھی تو یہ کہہ دیا جاتا کہ تم بھی جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لو, لیکن وہاں کہا نہیں تم بھی ادھر ہی کر لو. اللہ اکبر. کہا محبوب تو ادھر کر جدھر تیری مرضی ہے, اور لوگوں تم ادھر کرو جدھر محبوب کا رخ ہے. اللہ اکبر. یہ برستا نور دیکھو, اور یہ کیفیت قرآن کے اتر کے دیکھو. قرآن بتاتا ہمیں کیا ہے. تو اقبال نے پھر ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ ایک اس کا شاعرانہ تخیل تھا اور اس نے بول دیا. دین کی تعبیرات کو سمجھ کے اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہما اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست, سارا دین ذات رسالت ماب کا انعام. اللہ اکبر. اور اسی کو اپنے پیرائے میں میرے امام نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. وہی لا مکان کے مکیں ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے. یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. نظر کے تلذذ کے لیے, نگاہوں کی تسکی کے لیے قدرت نے رنگا رنگ نظارے رکھے ہوئے ہیں, اور ایک قسم کے پھول نہیں ہیں, ہزاروں اقسام کے پھول رکھے گئے ہیں. آسمان کو بھی بے نور نہیں رکھا گیا, زینت کواکب کے ساتھ مزین کیا گیا ہے. کبھی دھنک کے رنگ بکھیر دیے جاتے ہیں, کبھی ساون کے سرمئی بادل مچڑتے ہیں تو طبیعتوں میں ایک تلذذ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ کبھی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو. انسان ہمیشہ اس کا دل بہلتا رہے, کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقصود ہے. اور اللہ کی تخلیق کا جو مقصود ہے, مقصد تخلیق انسانیت انسان ہے, اور انسان کا پھر مقصد قرب الہی کا حصول ہے. تو اس کو ہر طرح کی آسودگی دی جاتی ہے تاکہ یہ ساری چیزیں حاصل کر کے یہ شکر کی طرف بڑھے. آپ کا بیٹا ہو اور آپ اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہو, فائدہ اسی کا ہی ہے, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے. آپ اس کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرتے ہیں, اچھا کھانا, اچھا لباس, جیب خرچ, اور اس کے سارے شوق پورے کرتے ہیں, اور اس کے کہتے ہیں کہ بیٹا میرا مطالبہ یہ ہے کہ تو دھیان سے پڑھ, باقی تو تیرے لیے یہ بھی دستیاب ہے, یہ بھی دستیاب ہے. تو ایک باپ اپنے بیٹے کو خوش رکھنے کے لیے, اس کو آسودہ رکھنے کے لیے, اس کی طبیعت کے اندر سرشاری رہے, اور اس سے مطالبہ ایک ایسا آپ کرتے ہیں جو اسی کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے, اور ہر چیز اس کو فراہم کرتے ہیں. تو میرے اللہ نے بندوں کو ہر طرح کی گوناگون نعمتیں اور طرح طرح کے خوشی اور سرشاری کے اسباب, مسرت اور شادمانی کے ذرائع عطا فرمائے, اور مطالبہ کیا کہ تو ان امور کو بجا لا, اور اگر وہ بجا لاتا ہے تو اس سے اسی کا مستقبل وابستہ ہے, اسی کی آخرت وابستہ ہے, فائدہ بھی اسی کو ہے. تو جس طرح ایک باپ کا پیار ہے, ماں کا پیار ہے, کہ وہ خود بھوک پیاس کاٹ کر کے بھی اولاد کو ہر آسودگی دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بس ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم یہ پڑھ جاؤ, تم محنت کرو, اچھے نمبر لے لو, اور تم آگے بڑھو. تو میرا مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا کچھ تمہارے لیے پیدا کر دیا, یہ کتنے طاقتور جانور ہیں, کتنا کچھ ہے, لیکن ایک ہی چیز سے ساری زندگی گزارتے ہیں. لیکن تمہیں تنوع اس لیے دیا ہے کہ تم گوناگون نعمتوں کو استعمال کرو اور میری بندگی بجا لاؤ, اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے, تمہاری آخرت سنورے. اور تم ان متنوع چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد تم یوں کرو کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ, اس سے تمہیں طمانینت قلب بھی نصیب ہو. لیکن اگر بندہ اللہ کی نعمتیں میسر ہونے کے باوجود, گوناگون نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود, زندگی کا عیش, زندگی کا تلذذ, زندگی کی سرشاریاں, زندگی کی خوشیاں, مسرتیں, شادمانیاں, اور زندگی کی ساری آسودگیاں حاصل کرنے کے باوجود بھی بے چین رہے, مضطرب رہے, اس کا دل غم و اندوہ کا ٹھکانہ رہے, انجانا خوف رہے, اور ایک عجیب قسم کی ایک کیفیت اوپر طاری رہے, اور وہ دنیا کے اوپر رہ کے اطمینان کا نور پیدا نہ ہو سکے,
اور ہر وقت شدید حزن میں، شدید غم میں رہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں التعاسہ۔ اور یہ ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کہ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود بھی انسان ایک عجیب بے چینی اور ایک عجیب ہم اور غم اور تکلیف اور صدمے سے دوچار رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لے تو یہ اس کے غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان دنیا کے غموں کو اپنے اوپر اس طرح طاری کر کہ وہ آخرت کا ہم اور آخرت کا غم اور آخرت کا معاملہ اس کو پس پشت ڈال دے، جبکہ وہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہ ایک بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے لاڈ کیوں دیکھ رہے ہیں، مجھے موبائل بھی لے کے دیا ہے قیمتی سے قیمتی، خود جیسے بھی گزارا کر رہی ہے، مجھے اچھے ہاسٹل میں رکھا ہوا ہے، میرا کھانا بہترین ہے، مجھے انواع و اقسام کی نعمتیں باہم پہنچ رہی ہیں، میرا لباس اچھا ہے۔ میرے ماں باپ کے اندر مالی اتنا استحکام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں، اور اگر امتحان میں وہ ناکام ہو جاتا ہے یا اس اپنے اسباق کی طرف توجہ نہیں دیتا تو وقتی تلذذ اس کو ایک سرشاری تو دیتا ہے، لیکن پھر اس غم میں ڈوب جاتا ہے کہ میں وہ حق ادا نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ تمہارے اس دل میں میرے علاوہ کوئی اور غیر نہیں ہونا چاہیے، اس کی تم نے نفی کرنی۔ تو جب انسان یہ نہیں کر پاتا تو وہ پھر ہموم میں، غموں میں، تکلیفوں میں ڈوب جاتا ہے اور التعاسہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے، فیما یروی عن ربہ، حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ جب تم میرے حضور کھڑا ہو تو پھر میرا ہی ہو، نماز میں ہو تو پھر تیری توجہ کسی اور سے مت نہیں ہونی چاہیے، تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دے۔ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر، بے نیازی پیدا کر دوں گا، تیری ضروریات کا میں خود کفیل ہو جاؤں گا، تیرے کاروبار کے اندر میں برکت رکھ دوں، تیرے امور زندگی میں اپنے ذمہ کرم پہ لے لوں گا، تیرے کام خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، جدھر چلے گا راستے ملتے چلے جائیں گے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، تیری مرضی ہے، تجھے اختیار دیا گیا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَا أَسُدُّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، کام تجھے بہت ہوگا، کوئی فراغت کے لمحے ہی نہیں ہوگے، صبح کام شام کام، تو بھائی یہ آرڈر پورا کر رہا ہے تو نیا آ رہا ہے، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری محتاجی زندگی بھر دور نہیں ہوگی۔ اربوں روپے کمانے کے باوجود بھی نفس کی خواہش ہی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک مطمئن زندگی حاصل کرنا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، عطا کر رکھا ہے، اگر ہم دیکھیں تو موازنہ کریں، بلکہ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، تمہاری زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ جب اوپر دیکھو گے تو لڑکھڑا جاؤ گے، پاؤں تمہارے ڈول، سنگ مرمر پہ چلنے والا پھسل جاتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ جاننے والا ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں اپنے آگے نہیں دیکھنا، اپنے پیچھے دیکھنا ہے۔ تم دیکھو کہ وہ لوگ جو نان شبینہ کو ترستے ہیں، آج مہنگائی کا دور ہے، وہ اللہ کا شکر بجا لانے کہ میرے پاس اتنا موجود ہے، لیکن وہ لوگ جو صبح کو کما کے شام کو فارغ ہو جاتے ہیں، اور اگر ملک کے اندر حالات اس طرح کے بڑھ رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ لیکن ان کا سوچنے کی بجائے تو فکر اپنی ہی کھائی جا رہی ہو تو پھر تکلیف و اذیت میں اضافہ ہوگا۔ تو نیچے دیکھنے کا مزاج آپ کو آسودہ کرتا ہے۔